اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ بات کریں گے امام تقی جواد علیہ السلام کی۔ امام تقی جواد علیہ السلام 9ویں امام ہیں اور عصمت و طہارت کی 11ویں کڑی ہیں۔ آپ کا نام محمد ہے۔ اس سے پہلے حضور ختم مرتبہ عصمت و طہارت میں اس سے پہلے حضور ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد تھا۔ پھر 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کا نام محمد تھا اور اس کے بعد آپ کا نام محمد ہے۔ آپ کی کنیت ابو جعفر ثانی ہے۔ ابو جعفر ثانی اس لیے کہ 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام ان کی بھی کنیت ابو جعفر ہے، تو ابو جعفر اول ہے، اور امام جواد علیہ السلام امام ابو جعفر ثانی ہے۔ آپ کے مشہور القاب، 2 القاب بہت مشہور ہیں، ایک تقی جو آپ کے نام میں ہے امام محمد تقی، اور ایک جواد وہ بھی آپ کے نام ہے امام تقی جواد علیہ السلام۔ اس کے علاوہ آپ کا ایک لقب قانی ہے اور دوسرا لقب مرتضیٰ ہے۔ آپ کے والد جناب امام علی رضا علیہ السلام ہیں اور آپ کی ماں کا نام بی بی سبیکہ خاتون ہے، لیکن آپ کے والد امام رضا علیہ السلام آپ کی والدہ کو خیزران کہہ کر بلاتے تھے، اس لیے آپ کی والدہ کے دونوں نام مشہور ہیں، سبیکہ خاتون بھی اور خیزران خاتون بھی۔ امام تقی جواد علیہ السلام کی ولادت 10 رجب المرجب 195 ہجری میں مدینے میں ہوئی تھی، اور آپ کی شہادت 29 ذیقعدہ 220 ہجری میں بغداد قازمین میں ہوئی تھی، کیونکہ قازمین میں 2 اماموں کی قبر ہے، امام موسی قاظم علیہ السلام اور امام تقی جواد علیہ السلام، اس لیے اس جگہ کو قازمین کہتے ہیں۔ 2 قاظم یہاں پر ہیں، 2 قاظم اماموں کے توسل سے اس جگہ کو قازمین کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں کا جو اسٹیشن ہے، کیونکہ 2 جواد اماموں کا وہاں پر قبر مبارک ہے، روضہ مبارک ہے، اس لیے وہاں کو جوادین کہا جاتا ہے۔ 19 ذیقعدہ کو آپ کی شہادت 2020 ہجری میں ہوئی تھی۔ آپ کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، اور بادشاہان وقت جب آپ کی ولادت ہوئی اس وقت محمد امین تخت نشین تھا، اس کے بعد مامون رشید اور پھر معتصم عباسی۔ اسی معتصم عباسی نے آپ کی اہلیہ، آپ کی زوجہ ام الفضل جو مامون رشید کی بیٹی تھی، جس سے امام علیہ السلام امام تقی جواد علیہ السلام کا عقد ہوا تھا، اس ام الفضل کے ذریعے سے معتصم عباسی نے امام علیہ السلام کو زہر دلوایا اور اسی سے آپ کی شہادت ہوئی۔ امام تقی جواد علیہ السلام، حالانکہ امام جب پیدا ہوتے ہیں اور اس سے پہلے جب ان عالم انوار میں تھے، جب ان کا نور وجود میں آیا، تبھی امامت کے منصب اور تمام درجات پہ فائز ہوتے ہیں، لیکن بظاہر آپ کو آپ کی امامت کا اعلان امام رضی علیہ السلام نے جب آپ 3 یا 4 سال کے کم سن بچے تھے، تبھی آپ کی امامت کا اعلان کر دیا تھا کہ میرے بعد میرا بیٹا تقی جواد وہ میرا جانشین ہوگا، وہ حجت خدا ہوگا، وہی امام ہوگا۔ آپ 3 یا 4 سال میں آپ کی امامت کا اعلان کیا۔ جب آپ کی عمر 7 یا 8 سال کی تھی تو امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، لہٰذا آپ عصمت و طہارت میں اور معصومین کی کڑی میں، یعنی ائمہ معصومین کی کڑی میں پہلے امام ہیں جو سب سے کم سن ہے۔ اس کے بعد آپ کے بیٹے امام علی نقی علیہ السلام جو 5 یا 6 سال کی عمر میں منصب امامت میں فائز ہوئے، لیکن پہلے سے یعنی فرسٹ امام سے لے کر 9ویں امام تک میں آپ پہلے امام ہیں جو سب سے کم سن عمر میں، سب سے کم ایج میں منصب امامت پر فائز ہو گئے، کیونکہ آپ کی امامت کو لے کر ڈاؤٹس بھی تھے، شک و شبہات بھی تھے، اور اس وقت کے جو لوگ تھے ان کو یہ ایک شک تھا کہ آپ کے پاس علمی ذخیرہ اتنا ہی ہے جتنا آپ کے والد امام رضا علیہ السلام یا دوسرے ائمہ کے پاس ہے، تو آپ نے 7-8 سال کی عمر میں اس وقت کے سب سے جید عالم، مسلمانوں کے سو کال سب سے جید اور بزرگ عالم یحییٰ ابن اقسم کو ایک اوپن ڈیبیٹ میں، بادشاہ کے دربار میں ایک اوپن ڈیبیٹ میں شکست فاش، کھلی ہوئی شکست دیا تھا، ڈیبیٹ میں، بحث میں، آپ نے مناظرے میں اس کو شکست دیا تھا، اور لوگوں نے آپ کے 7 یا 8 سال کی عمر میں علمی کمالات کو مانا تھا۔ کبھی وقت رہا تو اس مناظرے کا بھی تذکرہ کریں گے، بہت انٹرسٹنگ ہے، کبھی آپ کسی کتاب میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔
یا کسی ویڈیو پہ یوٹیوب پہ بھی مل جائے گا، اور اگر وقت رہا تو ہم خود اس پہ ایک ویڈیو بنائیں گے کہ بہت زبردست ہے کہ 7-8 سال کا بچہ اور 65 سال کا بزرگ عالم اس سے ڈیبیٹ، بحث کیا، مناظرہ کیا اور اس کو ہرا دیا۔ لیکن ائمہ معصومین علیہ السلام میں سب سے کم حیات پانے والے امام تقی جواد علیہ السلام ہیں۔ صرف 25 سال کی عمر میں امام کی شہادت ہو گئی تھی۔ امام تقی جواد علیہ السلام کا ایک گریٹ کنٹریبیوشن یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے جب آپ کا عقد ام الفضل سے ہوا تھا تو جو خطبہ نکاح امام تقی جواد علیہ السلام نے نکاح کے وقت جو خطبہ نکاح پڑھا تھا، ہمارے یہاں شیعہ امامیہ میں، شیعہ اثنا عشری فرقے میں وہی خطبہ نکاح کے وقت پڑھا جاتا ہے، یعنی امام تقی جواد علیہ السلام کا دیا ہوا وہ خطبہ نکاح ہے جو آج بھی ہمارے یہاں رائج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معصومین علیہ السلام کے سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ شکریہ، والسلام۔